الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة البقرة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ ترجمہ: اور مومن و مشرک عورتوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے نکاح نہ کرنا، کیونکہ مشرک عورت خواہ تم کو کیسی ہی بھلی لگے اس سے مومن لونڈی بہتر ہے، اور اسی طرح مشرک مرد جب تک ایمان نہ لائیں مومن عورتوں کو ان کی زوجیت میں نہ دینا، کیونکہ مشرک مرد سے خواہ وہ تم کو کیسا ہی بھلا لگے مومن غلام بہتر ہے۔ یہ مشرک لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور خدا اپنی مہربانی سے بخشش اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اور اپنے حکم لوگوں سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ اس آیت شریفہ میں مسلمانوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے منع فرمایا ہے کہ مشرک عورتوں سے نکاح کریں، لیکن اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ان سے نکاح کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حسن و جمال میں یا مرتبے میں یا جو ہے مال و اسباب کے اعتبار سے جو ہے مشرک عورتیں جو ہیں بہت اچھی معلوم ہوتی ہیں اور ان سے نکاح کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ ایک جو ہے وہ سبب نزول کے اندر روایت ہے کہ ابو مرثد غنوہ صحابی تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عناق نامی عورت سے نکاح کرنے کی اجازت چاہی۔ یہ عورت قریشیہ تھیں، حسن و جمال میں بڑھ کر تھیں، لیکن وہ مشرک تھیں اور ابو مرثد جو ہے مسلمان تھے۔ ابو مرثد نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے دل کو بھاتی ہیں۔ اس پر یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صاف الفاظ میں بیان فرما دیا ہے کہ دل کو چاہے مشرک عورت کیسی ہی اچھی لگے اس سے نکاح کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے مشرکوں سے اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرنے کا حکم آیا۔ مشرک کی نسبت مومن غلام بہتر ہے، لہٰذا اگر کوئی تو مشرک اسلام قبول کرے مسلمان ہو جائے تو اس سے اپنی عورتوں کا نکاح جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ آخر میں مشرکوں سے بچنے اور ان سے ازدواجی تعلقات قائم نہ کرنے کی علت بھی بتا دی گئی کہ کیوں منع ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ مشرکین سے چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ازدواجی میل جول رکھنے میں خطرہ ہے کہ مسلمان مرد یا عورت خدا نخواستہ ان کے عقائد سے متاثر نہ ہو جائے اور ایسا نہ ہو کہ اپنا ایمان ہی کھو بیٹھے اور جہنم کی آگ کے حقدار ہو جائیں۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان سے جو اولاد ہوگی وہ اولاد کو بھی اپنے ہی دین پر لگائیں گے، لہٰذا نہ صرف جو ان سے شادی کرنے والا یا کرنے والی جو ہے خسارے میں جانے کا اس کو امکان ہے، بلکہ اولاد کو بھی جو ہے جہنم کی آگ میں جانے کا جو ہے وہ امکان ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس معاملے کو جو ہے بالکل صاف الفاظ میں بیان فرما دیا، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے آخر میں یہی بات فرمائی ہے کہ اللہ اپنے حکم لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ اتنے کلیئر میسج کے باوجود اگر کوئی ایسا کام کرنا چاہے تو اس میں پھر اس کی اپنی ہی جو ہے وہ غلطی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔